نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، عشق رسول ہر مسلمان کا ایک ایمانی اور انسانی اخلاقی فریضہ ہے، لیکن اس کا جو رنگ صحابہ اکرام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، کیا کیا جائے۔ مہاجرین صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن انصار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا، ہم آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے لڑیں گے، اشارہ آبرو پر سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، آگ میں کود پڑیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا ہم نے نعرہ لگایا ہے۔ اسی طرح خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مشرک اور کافر کو قتل کیا۔ بعد میں جب یہ کافروں کے ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے ان کو قتل کرنے سے پہلے آفر کی کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر آپ کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ تو وہ جذبہ ایمانی سے لبریز ہو کر کہنے لگے کہ قتل کرنا تو دور کی بات، میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ یہ تو بات صحابہ کی تھی، لیکن آج بھی مانچسٹر میں 1999 میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک اسکول میں ایک سپیچ کمپٹیشن تھی اور اس کا موضوع تھا مذہبی شخصیات۔ تو اس میں ایک مسلمان بچی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تقریر کی۔ تقریر کے دوران وہ بار بار آقا کا نام لیتی رہی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں پڑھا۔ تو ایک مسلمان چھوٹی بچی کھڑے ہو کر ہال میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد اور نعرے لگانے لگی۔ یہ چیز وہاں کے اصولوں کے اور رول ریگولیشن کے خلاف تھی۔ اس بچی کو پکڑ کر بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا، تم نے یہ نعرے اور سلوگن کیوں لگائے؟ تم نے ڈسٹربنس کریٹ کی۔ وہ کہنے لگی، میں ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہوں، لیکن بینگ اے مسلم میرے نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس پر میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اسی لیے میں نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ یہ تو ایک مسلم بچی کے جذبات اور سینٹیمنٹس اور سٹیٹمنٹس تھا۔ لیکن اسی طرح اختر شیرانی اردو عرب کا بڑا شاعر تھا، بلا کا نوش تھا، پیتا پلاتا تھا۔ عرب کے ہوٹل میں اس نے 2 بوتلیں شراب کی پی، نشہ چڑھ گیا تو کسی نے اس کے سامنے کسی کا نام لے کر کہا، وہ شاعر کیسا ہے؟ اس نے گستاخی کر ڈالی۔ کسی نے موقع کو غنیمت سمجھ کر آقا کا نام لیا، آقا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، با خدا دیوانہ باش وبا محمد ہوشیار، خدا کی قسم جتنا بھی نشہ ہو جائے لیکن یہ نشہ عشق مصطفیٰ کے نشے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس شراب کی بوتل کو اس کے سر پر مار کر کہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کسی سے اگر شادی کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم کو اور نبی کی غلامی میں ہے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ لا تنکح المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، اہل کتاب یہودی نصارہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان عقائد پر اور اہل کتاب کے اس اصول پر قائم ہو۔ آج کل جو یہودی اور عیسائی ہیں، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، وہ تورات اور انجیل کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے ہیں، وہ اہل کتاب کے زمرے میں اور کیٹیگری میں نہیں آتے۔ ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی 1000 محبتوں کو محمد الرسول اللہ کی سنت پر قربان کر دو۔ جب ایک عورت کو پتہ چلا تیرا بیٹا راہ خدا میں شہید ہو چکا تو اس نے جواب کیا دیا، لہذا اليوم ارزاق
لَرَضَعْتُهُ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں، شوہر، مال، کمایا ہوا مال اور تجارت اور بزنس، رہنے والے محلات، احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اگر تمہیں اللہ، رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تم قیامت کا انتظار کرو۔